الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے جس ذات میں کائنات کی ہر صفت اور ہر خوبی چھپی ہوئی ہے۔ یہ اکیلا اور واحد نام اس کا اظہار کرتا ہے۔ مستند کتب میں رب تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام جن کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے وہ بتائی گئی ہے، اور شروع سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک، قیامت تک اور اس کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ یہ ایسے کا ایسا ہی رہے گا۔ صفات میں تو رب تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ نام ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی نام رب تبارک و تعالیٰ کا وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے لفظ اللہ۔ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو کائنات کی ہر شے کو بنا سکتی ہے اور کائنات کے نظام کو چلا سکتی ہے۔ نظام کائنات کو دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کچھ لکھنا اور کچھ کہنا اور کچھ تقریر کے اندر بیان کرنا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور اس کا احاطہ چاہے کتاب میں کیا جائے، چاہے بیان کر کے کیا جائے، چاہے علماء کرام سے سن کے یا پیران عظام کی محفلوں میں بیٹھ کر کیا جائے، یہ اس نام کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ جتنا بھی اس کو بیان کیا جائے، جتنا بھی جامع بیان کیا جائے، اس میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیان کر سکتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو کریم آقا علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے۔ غرض جو بھی اچھا کہا جائے اس ذات میں موجود ہے۔ ایسی ذات پر کچھ بولنا اس کی فضل اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت کو جب بھی اس کے ذاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ تمام صفتوں کے ساتھ جواب دیتا ہے، اور جب بھی اس میں ذات کا استعمال آدمی کرتا ہے اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے کارنامے، کرشمے اور معجزے رب تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر دکھا دیتا ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اللہ کے نام سے ہوا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نام سے پڑھا۔ یہ اسم مبارک تمام صفاتی ناموں کا مجموعہ ہے، اور اس اسم پاک کے اعداد وہ 66 ہیں۔ اس اسم پاک کے 4 موکل ہیں، جن میں جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام، جناب حضرت عزرائیل علیہ السلام اور جناب حضرت میکائیل علیہ السلام موجود ہیں، شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ اللہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو لفظ کن سے کر دیتا ہے۔ ایسی ہستی کو اگر سچے دل سے مدد کے لیے پکارا جائے اور وہ بھی اس کے ذاتی نام سے پکارا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام کی برکت سے دنیا کائنات کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اللہ کے عملیات کو اگر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے، ویڈیو تو ختم ہو سکتی ہیں، بندے کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے جو ذاتی اور صفاتی ناموں کی جو برکت ہے، ان کی جو تاثیر ہے وہ پھر بھی باقی رہ جائے گی، ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اگر اس میں اللہ میں سے حرف الف مفتوح و موقوف کر دیا جائے تو باقی للہ رہ جاتا ہے، اور یہ بھی اس میں ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایسی باقی حروف کو اگر معکوف کر دیا جائے تو آخری حرف بھی اسی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو محترم سامعین ناظرین، ہمارا جو موضوع یا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نام مقدس ہے لفظ اللہ، اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تاثیر سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عاشقان الہی کا ورد زبان یہی پاک نام ہے، اور اس کی تاثیر اور خاصیتیں اتنی ہیں کہ 14 طبق کے ملائکہ بھی اسے نہیں لکھ سکتے۔ محترم سامعین ناظرین، بے شمار کتب میں
حروف مقطعات کو لا علاج بیماریوں میں استعمال کرنے کا کہا گیا۔ بے شمار پیران عظام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر حروف مقطعات اور لفظ اللہ کے بہت سارے فوائد بیان کیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہوں گی ہم اسماء الہی کو لے کر چلیں گے، اور رب تبارک و تعالی کے جتنے بھی ذاتی اور صفاتی نام ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں ویڈیو آتی رہیں گی۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نام کی برکت سے ہمارے اوپر جتنی بھی پریشانیاں آنے والی ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، تمام لا علاج بیماریوں کو دور فرما دے۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اس میں اللہ یعنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔